السلام علیکم۔ آج سب سے پہلے بات کریں گے جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 13 روپے کا اضافہ کیا ہے حکومت نے۔ اچھا، یہ وہ حکومت ہے جو خود کو تجربہ کار کہتی ہے، جو کہتی ہے پاکستان میں کئی بار حکومت کر چکی ہے اور اسے پاکستان میں حکومت کرنے کا تجربہ ہے اور یہ عوام کو ریلیف دے گی۔ یہ حکومت عوام کو ریلیف دینے آئی تھی۔ یہ وہ حکومت ہے جو مہنگائی کرتی چلی جا رہی ہے۔ تو تجربہ کار حکومت کا یہ حال ہے جس نے عوام کو مہنگائی میں ڈالا ہوا ہے، جو آئے دن مہنگائی کر رہی ہے، جیسا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 13 روپے کا اضافہ کر کے ایک بار پھر عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا ہے۔ یہ ہماری جو ہے کہ تجربہ کار حکومت ہے۔ اچھا، اب آ جائیں 5 اگست کو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے احتجاج اور جلسے کی کال دی ہے۔ 5 اگست 2026 کو عمران خان کو قید ہوئے 3 سال پورے ہو جائیں گے۔ 5 اگست 2023 کو جب عمران خان قید ہوئے تھے تو ان کے وکلاء کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وہ 14 اگست سے پہلے باہر آ جائیں گے۔ تو کئی 14 اگست آ کے گزر گئیں، کئی عیدیں آ کے گزر گئیں، کئی سال گزر گئے۔ 5 اگست 2026 کو 3 سال عمران خان کی قید کو ہو جائیں گے۔ وقت گزر گیا لیکن عمران خان باہر نہیں آئے۔ البتہ ایک بار پھر احتجاج کی جلسے کی کال دی گئی ہے، اور جب بھی احتجاج کی کال دی جاتی ہے، جب بھی ایسی احتجاجی تحریک شروع کرنے کی بات کی جاتی ہے تو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بھی سرگرم ہو جاتی ہے۔ تو فواد چودھری نے کوٹ لکھپت جیل میں پی ٹی آئی کے قیدیوں سے ملاقات کی ہے اور ساتھ ہی ٹویٹ بھی کیا ہے کہ جی یہ نئے الیکشن کمیشن کی تشکیل کی جائے، یعنی نئے الیکشن کی طرف بات کو وہ لے کر گئے ہیں۔ تو نیا الیکشن کیسے؟ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ حکومت ہر طرح سے ناکام ہے، یہ عوام کو کوئی بھی ریلیف نہیں دے سکی، لیکن جو نئے الیکشن کی بات کی جا رہی ہے یا اس حکومت کے جانے کی بات کی جا رہی ہے وہ صرف باتیں ہیں۔ حکومت پر اس وقت کوئی کسی بھی قسم کا عوامی دباؤ نہیں ہے جس پر یہ حکومت جائے۔ تو حکومت جانے کی باتیں غلط ہیں، حکومت کہیں نہیں جا رہی، حکومت یہیں پر ہے۔ اگرچہ ایک بری خبر ہے عوام کے لیے کہ حکومت نہیں جا رہی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ حکومت نہیں جا رہی۔ اگرچہ حکومت کی کارکردگی بہت بری ہے لیکن حکومت نہیں جا رہی۔ اچھا، اب آ جائیں ایران اور امریکہ کی طرف۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے آج ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ شہید سپریم لیڈر اور تمام شہداء کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، اور انہوں نے مجرموں کی فہرست تیار کر لی ہے۔ اور دوسری طرف صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر انہیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی یا انہیں قتل کیا گیا تو 1000 میزائل اسی وقت ایران پر داغے جائیں گے۔ تو ایک طرف ایک دوسرے کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ساتھ امریکی صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران نے مذاکرات کی درخواست کی ہے جس پر انہوں نے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ تو دوسری طرف مذاکرات بھی چل رہے ہیں اور جنگ بندی پر عمل کا بھی کہا جا رہا ہے۔ تو یہ ایران اور امریکہ کی صورتحال ہے۔ اچھا، اب آ جائیں علیمہ خان صاحبہ کے کیس کی طرف۔ تو ان کو جو ہے کیس ان کا 11 اگست تک اب چلا گیا، جو ان کی آئندہ ہفتے جو سماعت ہونی تھی تو وہ اب سماعت 11 اگست تک عدالت نے آگے کر دی ہے۔ تو یہ بھی علیمہ خان کی سزا پر بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کہا تھا کہ سزا کو بھی روکا جائے، تو اس پر بھی عمل ہوتا ہوا جیسے نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تھیں آج کی اہم جو چیدہ باتیں تھیں۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، شکریہ۔